ہم میں سے ہر ایک شخص کو کبھی کبھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام کے جو بنیادی تقاضے ہیں، بنیادی شرائط ہیں، کیا ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہمیں یہ بات جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ وہ حضرات اکثر و بیشتر اپنے ایمان پہ شبہ کر جاتے تھے، اور بعض صحابہ تو حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں سچا مومن ہوں، اور حضور سے اس کی گواہی لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ اپنا نام لکھ کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ، تم سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ایمان اور یقین کی ایسی غیر متزلزل کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ایمان کے بالکل انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں اور ادھر ادھر کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ایمان اور یقین میں خاصی کمی واقع ہو گئی۔ تو مجھے تو کبھی کبھی یوں شک پیدا ہو، اپنے بارے میں شک ہوتا ہے کہ شاید دل میں ایمان نہیں رہا، اور میرا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی بجائے میرے اندر منافقت ہے۔ اس لیے مجھے تو اپنے اندر نفاق اور منافقت کا شائبہ لگتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق لگتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اس قسم کی کیفیات تو سب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوں گی، ہمارے دلوں میں بھی، کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اور کیفیات ہوتی ہیں، حضور کی مجلس سے جب اٹھ کے باہر آتے ہیں تو کیفیات میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضور سے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم پہ وہی کیفیات دائمی طور پہ رہیں جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو گلی کوچوں میں، راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے پھرے، ولیکن ساعتن و ساعتن یا حنظلہ، میں کہ اے حنظلہ، گاہے گاہے، کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کو بھی یہ شک کبھی کبھی گزرتا تھا کہ ہمارا ایمان صادق بھی ہے یا نہیں، کہیں اس میں کوئی جھول اور کمی تو نہیں ہے۔ یہ شک انہیں اس لیے گزرتا تھا کہ ان کا ایمان کامل تھا۔ ہمارا ایمان جو ہے، چونکہ اس میں سچ مچ جھول اور کمی موجود ہے، اس لیے ہمیں کبھی سوچنے کی تکلیف بھی گوارا محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا اسلام، وہ موروثی ہے۔ We are Muslims by birth, by accident, not by choice۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر کی چار دیواری میں پیدا ہو گئے، مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے، اور انہوں نے ہمارا نام ایک مسلمان کا نام رکھ دیا، اور بس اس سے زیادہ ہم نے کوئی تکلیف گوارا نہیں کی۔ اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس پیغام میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس پیغام کو ہم نے کتنا سمجھا، کتنا جانا،
کتنا وصول کیا، کتنا مانا، اس کو کس حد تک سمجھا، کس حد تک دل نشین ہوا، اس میں کتنا کنوکشن ہمیں حاصل ہوا، کتنا حصے پہ یقین ہوا، یہ تو کبھی تکلیف ہی گوارا نہیں کی۔ وہ بات جو کہ شعور اور آگہی اور ادراک کے بعد آنی چاہیے تھی، یقین کی کیفیت اور ایمان کی کیفیت، اس تک تو کبھی ہم پہنچے ہی نہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ چیز جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ تو کنوکشن کی بات ہے، بہت سوچنے سمجھنے اور آہستہ آہستہ بات کے دل میں اترنے اور کنوکشن بن جانے کی کیفیت کو ہم یقین کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کو کمایا جاتا ہے، اس کو قطرہ قطرہ کر کے، دانہ دانہ کر کے جمع کیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور کی صحبت تھی، حضور کی اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی خاطر آپ سے محبت جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین ذریعہ ہے، بلکہ خود حضور سے تعلق کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات اور ان کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ قرآن مجید کی آیات اور ان کی تلاوت ان کے ایمان میں زیادتی اور افزونی کرتی چلی جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا درجہ حرارت بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بھی رہتا ہے۔ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ یقین، ایمان، کنوکشن بڑھ بھی جاتا ہے، گھٹ بھی جاتا ہے، اور اس پہ کچھ تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو فقہ کی کتاب میں نواقض ایمان کہتے ہیں، وہ چیزیں جن سے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے مختصر کرنے کے لیے 8 نکات میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ سب باتیں میں نے ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے مرتب کی ہیں، اگر کوئی شخص دین کے مسلمات میں سے ایسی باتیں جو قرآن مجید میں وارد ہو گئی، احادیث صحیحہ میں وارد ہو گئی، ایسی احادیث جن میں کوئی اختلاف نہیں ان کے صحیح ہونے میں، ان کو ہم نصوص کہتے ہیں، نصوص قطعیہ، ہمارے قرآن و سنت کے وہ ٹیکسٹ جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو نصوص قطعیہ کہتے ہیں، ان کو مسلمات دین کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص مسلمات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ دین کے ارکان ہیں، کچھ دین کے فرائض ہیں۔ ایک شخص مثلا نماز ہے، ایک شخص نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا، دین سے خارج ہو گیا۔ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں سمجھتا، حج کرنا یا روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہاں، غفلت سے نماز نہیں پڑھے گا تو وہ فسق شمار ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ غفلت ہوگی، نیند آ گئی، نہیں پڑھ سکا، یا نہیں پڑھ رہا تو
اس کو دل میں شرمندگی ہے اور ارادہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دے گا، یہ کیفیت جو ہے یہ نافرمانی کی کیفیت ہے، کفر کی کیفیت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یار کیا رکھا ہے نماز میں، ان روزوں میں کیا رکھا ہے، یہ حجت میں کیا رکھا ہے، تو دین کے جو ارکان اور فرائض اور مسلمہ عبادات ہیں ان کو وہ عملاً ترک کر دے پروگرام کے تحت، اور یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھنے میں کیا رکھا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ دین سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کی زندگی کا ایک عام رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلم کی زندگی کا عام رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پہ محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک عام رنگ، اس میں عملی طور پہ اس سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ایک عام جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں اور اب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اب یہ کہ رخ اللہ کی طرف کر دیا، ارادہ یہ کر دیا کہ وہی میری ترجیح اول ہے، زندگی اسی کے لیے گزارنی ہے۔ اب عملاً اس میں کوتاہی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً اس کا رخ اللہ کی طرف ہو، یہ مومن ہے۔ اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص کی زندگی کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر کی طرف ہو جائے، جسے غیر اللہ کہتے ہیں یا من دون اللہ کہتے ہیں، اللہ کی سوا کوئی اور ہستی، کوئی اور چیز اسی کا ہو کے رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں ثانوی درجے میں کہیں بہت پیچھے وہ اسے پشت ڈال دے، بے شک اس سے نیکیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کی زندگی کا اصل رخ جو ہو وہ غیر کی طرف ہو، اللہ کی طرف نہ ہو، تو یہ شخص بھی دائرہ دین سے خارج ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد لیا گیا اور ان کی وساطت سے ہم سے بھی وہی عہد لیا گیا۔ ایک عہد تو یہ ہے کہ ہم شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت میں ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور کا اتباع نہیں کریں گے۔ یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، میثاق ہے، جو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے یہ قول و قرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس قول و قرار کا آگے جو تقاضا ہے وہ دوسرے قول و قرار میں آ رہا ہے، اور وہ یوں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں اور قربانیاں، میری پوری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ یہ ایسا قول و قرار ہے جس کی روح سے انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کی پوری زندگی مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنا بھی میرے ہی راستے میں ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی غیر کے حوالے کر دیتا ہے، تو بھی موڈ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی بات کر چھوڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اس عہد سے پھر گیا جو اس نے کلمہ شہادت کے وقت اللہ سے باندھا تھا، اور اس عہد سے بھی پھر گیا، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی کہ نماز بھی، ساری باتیں بھی، پوری زندگی بھی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے، اس سے تو بالکل پھر گیا۔
تو یہ شخص بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ نمبر 4، ایک بہت اہم مسئلہ اور اس دور کا برننگ کوسچن، حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ، سوورنٹی کس کی ہے؟ مومن مسلم سیدھی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ہے۔ اللہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہی سوورن ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اصل قانون ساز صرف اللہ ہے، اصل اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوورنٹی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، سوورنٹی میرے بادشاہ کے پاس ہے، سوورنٹی میجورٹی کے پاس ہے، اکثریت کے پاس ہے، جیسے کہ اس دور میں جمہوریت اور مغربی جمہوریت کا بھوت سوار ہے لوگوں پہ، اور وہ سوورنٹی جو ہے اللہ تعالیٰ سے چھین کے جاہل عوام کی اکثریت کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ ہو تو انسان دین کے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ قرآن مجید میں یوں یہ آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ پہلی امتوں کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان کو، راہبوں کو اللہ کا ساتھی قرار دے دیا، رب قرار دے دیا، ان کو بھی اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو بھی رب ٹھہرا لیا، یہودی علماء کو بھی، نصرانی علماء کو بھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف۔ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں، ہم نے اپنے کسی عالم کو رب کا درجہ تو نہیں دیا، ان کو کبھی ہم نے خدا تو نہیں بنایا، عالم کو عالم ہی سمجھا ہے، راہب کو راہب ہی سمجھا ہے، اپنے بزرگ مذہبی پیشوا کو پیشوا ہی سمجھا ہے، اور ان کی اس لیے عزت کی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے مقبول بندے تھے۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ کیا بات آ گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی سے یہ پوچھا کہ عدی ایک بات بتاؤ، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے عالم جس چیز کو جائز چاہتے تھے جائز قرار دے دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے ناجائز قرار دے دیتے تھے، اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں اپنے ان علماء کی باتوں کو مان لیتے تھے اور وہ بات جو کہ تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی اس طرف دھیان نہیں دیتے تھے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہی تو ہے کہ تم اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو قانون ساز بنا لیا، اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو ارباب اور رب بنا لیا، یہی تو مفہوم ہے اس بات کا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی گئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنے احکام گھڑتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حکم، اللہ کی سوورنٹی کے علاوہ، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو چھوڑ کے غیر کے اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں، غیر کی قانون سازی اور غیر کی قوانین کی طرف لپکتے ہیں، قرآن مجید ان کو کافر بھی کہتا ہے، ظالم بھی کہتا ہے، فاسق بھی کہتا ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ اگر سوورنٹی اللہ کے بجائے کسی اور کو دے دی جائے
دل ہی دل میں، تو انسان ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جاتا۔ پانچویں چیز کہ کوئی شخص قرآن مجید کو، جو اللہ کا پیغام ہے اور دین کی اصل ہے، اساس ہے، کوئی شخص قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے عملاً اور فعلاً ترک کر دے، چھوڑ دے، یعنی اس کی زندگی میں کہیں پروگرام ہی نہ ہو کہ میں قرآن مجید کو اپناؤں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، یا یہ ایک پیغام ہے جو میرے نام آیا ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کو غور سے، تدبر سے، تذکر سے تلاوت کروں گا۔ تو قرآن مجید کو اگر کوئی شخص مستقلاً پروگرام کے تحت عملاً فعلاً ترک کر دے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جائے اور وہ ان سے روگردانی کرے، منہ پھیرے۔ ہم ایسے مجرمین سے انتقام لے کے رہیں گے۔ اور قیامت کا ایک نقشہ باندھ کے قرآن مجید میں یوں بھی لکھا گیا وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یوں کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ ہے میری وہ قوم، میری قوم کے وہ لوگ یہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو جو عملاً فعلاً قرآن مجید کو چھوڑ دیں، ان کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کی بجائے استغاثہ دائر ہو جائے گا، مقدمہ دائر ہو جائے گا، جس سے جان چھڑانا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کو عملاً اور فعلاً ترک کر دینا، اس کو اپنے پروگرام سے ہی بالکل نکال دینا، گویا دائرہ ایمان سے نکل گئے۔ یہاں میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھنا چاہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے اس پیغام سے، قرآن مجید سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ یوں کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلائے رکھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے۔ تو قرآن مجید کو طاق نسیاں پہ چھوڑنا، عملاً ترک کر دینا کفر ہے۔ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق میں کمی ہونا۔ دین کی اساس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت مطہرہ، مسلمات میں سے جو چیز آپ کی طرز زندگی میں سے کسی ایک چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کر دے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں، اور اس سے عملاً عدم مطابقت اختیار کرے، تو یہ شخص دائرہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ بات وضاحت سے لکھ دی گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں، تیرے پروردگار کی قسم ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ یہ لوگ حضور کے تمام فیصلوں میں، جو ان کے آپس کے جھگڑوں کے بارے میں، ان میں حضور کو صحیح معنوں میں حکم تسلیم کریں، اور حضور کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور اس کو ٹھیک طریقے سے مان لیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔
تو جب تک کہ سر تسلیم خم نہ کیا جائے اور حضور سے قلبی تعلق نہ پیدا ہو اور حضور کی پوری زندگی کو اپنانے کی تڑپ نہ پیدا ہو، اس میں کوتاہیاں ہو جائے وہ الگ بات ہے. لیکن نظریاتی طور پہ ہی اگر کوئی شخص حضور کی طرز زندگی، سیرت طیبہ، سنت مطہرہ، کسی چیز کے خلاف دل میں جذبہ پاتا ہے، ناپسندیدگی پاتا ہے، تو ایسے شخص دائرہ دین میں نہیں رہتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک اور بھی اہم بات ہے، معرکہ ہے دنیا میں اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اور ایک شخص مسلمانوں کو چھوڑ کے عملاً کفار کا ساتھ دے دیتا، اب وہ لاکھ دعوے ایمان کے کرتا رہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ آیت بہت واضح طور پہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو لوگ کفار کا ساتھ دیں گے وہ انہی میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرمایا کرتے. اور آخری نقطہ جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسلام کی کسی شکل کو کفر قرار دے دینا یا کفر کی کسی شکل کو اسلام قرار دے دینا یا مسلمان کو کافر قرار دے دینا یا کافر کو مسلمان قرار دے دینا، ترتیب کو الٹ دینا اور اس پہ ضد اور اصرار کرنا، یہ بھی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. یہ چند باتیں ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ ہمیں کبھی کبھی اپنا ایکس رے کرتے رہنا چاہیے. اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. وآخر دعوانا الحمدللہ.